وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فیہم سے مراد صحابہ کرام ہے، جب آپ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ با جماعت نماز پڑھوانا، یعنی اعلان ہو نماز کا، آذان ہو، آذان کے بعد کیا ہو؟ اقامت ہو۔ جب آپ نماز کی اقامت کا ارادہ کریں تو کیسے نماز پڑھیں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے۔ ان میں کن میں سے؟ صحابہ میں سے، یعنی صحابہ دو گروہ میں بٹ جائیں، ایک گروہ دفاع پر ہو اور ایک گروہ نماز میں آپ کے ساتھ آ جائے، معک آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں اپنا اسلحہ۔ کون؟ دونوں گروہ، جو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ بھی اسلحہ اٹھائے اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھے۔ نماز کی حالت میں بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رکھو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں۔ کون؟ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اور سجدو سے مراد یہاں نماز مکمل کرنا ہے، یعنی نماز پڑھ چکے یہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے کے بغیر رکعت پوری نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص رکوع کے بعد سلام پھیر دے تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو یہاں فَإِذَا سَجَدُوا سے مراد طائفہ ہے، طائفۃ منہم، جب سجدہ کر چکے یعنی نماز مکمل کر چکے، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے۔ کیا مطلب تمہارے پیچھے؟ یعنی پیچھے چلے جائیں اور جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائیں، یعنی ورائکم سے مراد نمازیوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، نمازیوں کے پیچھے چلے جائیں۔ ولتأتی، اور چاہیے کہ آ جائے۔ کون آ جائے؟ طائفتن، ایک گروہ۔ کون سا؟ اخرى، دوسرا۔ لم یصلو، جس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس گروہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اب وہ نماز کے لیے آ جائے۔ فلیصلو، پھر چاہیے کہ وہ اب نماز پڑھیں معک آپ کے ساتھ۔ ولیأخذوا، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں، پکڑے رکھیں، حذرہم، اپنا بچاؤ، واسلحتہم، اور اپنا اسلحہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جنہوں نے نماز پڑھی ان سے کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں، جنہوں نے دوسرے حصے میں نماز پڑھی یعنی سیکنڈ شفٹ میں نماز پڑھی ان سے کہا بچاؤ بھی رکھیں اور اسلحہ بھی اٹھائیں۔ وائی؟ فرق کیوں ہے؟ ایکچولی جب ایک گروہ نماز پڑھے گا نا تو دشمن دیکھیں گے کہ یہ مشغول ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کانشیس ہو جائے گا، تو یہاں مزید احتیاط کی تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی دفعہ میں ایک گروہ نماز پڑھا اسلحہ اٹھائے ہوئے، دوسرے دفاع کر رہے ہیں، ابھی شروع ہی ہوئی ہے، ایک رکعت ہوتی ہے صلاۃ الخوف۔ اب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں دشمن خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ مشغول ہو گئے، اب کیا ہے، خطرے کا امکان بڑھ گیا، حملے کے چانسز بڑھ گئے، لہذا چوکنے بھی رہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کیا کریں؟ چوکنے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ود کیا ہوتی ہے؟ چاہت۔ محبت کا درجہ بڑا ہے یا ود کا؟ ود کا۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی دل سے چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل ہو جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کاش تم غافل ہو جاؤ، کس سے؟ ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے۔ امتع کس کی جمع ہے؟ متاع کی۔ فیمیلون، پھر وہ مائل ہوں، جھک پڑیں، ٹوٹ پڑیں، حملہ آور ہو جائیں مراد ہے، علیکم، تم پر، میلتم واحدہ، یک بارگی حملہ آور ہونا، ایک ہی دفعہ اچانک تم کو پکڑیں۔ اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب محتاط رہنا ہے، چوکنے رہنا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کس بارے میں؟ ان کانا، اگر ہو، بکم، تم کو، اذن، کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، یعنی اگر بارش ہو رہی ہو
اور اس وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو کوئی گناہ نہیں. او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، مثلا بخار ہے، جسم میں درد ہے، تو ایسی صورت میں ان تدعوا اسلحتکم، کہ اتار رکھو اپنا اسلحہ. یعنی بارش اور بیماری کی صورت میں تم اسلحہ اتار سکتے ہو، ورنہ ہر وقت اٹھا کے گھومنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اسلحے سے لیس رہنا ہوگا. یہ ہوتا ہے توکل. کیا کہ اسلحہ پہن کے رکھو، اٹھا کے رکھو. ہاں اگر بیمار ہو، اٹھا نہیں پا رہے، یا بارش ہے، بارش میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ پھسلن کا ڈر ہوتا ہے، بھیگ جاتا ہے. بعض اوقات کچی زمین ہو تو وہ اس میں پھسلن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے اوپر چیزیں بھی اٹھا رکھی ہوں تو پھر گرنے کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یعنی یہ دو حقیقی عذر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تم اسلحہ اتار سکتے ہو، ورنہ اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی. کس قدر ضروری ہے یہ ڈسپلن. اور پھر اسلحہ اٹھا کر، عام حالات میں تو نماز میں ہم کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے نا، کہ اٹھا سکتے ہیں بیگ اٹھا لیں، اپنا کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیں، نہیں کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے. نماز پڑھتے وقت آپ کو بالکل خالی ہاتھ ہونا پڑتا ہے. ہاں کچھ صورتیں ایسی جس میں کچھ اٹھا سکے. ایک تو یہی موقع ہے. دوسرا کون سا موقع ہے؟ چھوٹے بچے کی ماں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لے، تاکہ بچہ روئے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور ماں کے ساتھ لگ کر کمفرٹ محسوس کرے. تو نماز میں بھی ماں کو کیا حکم ہے کہ وہ بچہ ساتھ رکھے، پاس رکھے. تو عام حالات میں کہاں رکھا کرے؟ ڈے کیئر سینٹر میں. جوتا بھی پہنے ہوئے ہوں گے، ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے ہوں گے، زرہ بختر جو بھی، ہر دور کے حالات مختلف ہوں گے نا. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ کیے رکھو. بچاؤ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے. اب دیکھیے کہ بچاؤ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حصی اور ایک مانوی. حصی بچاؤ کیا ہے؟ پوری طرح الرٹ رہنا اور اسلحے وغیرہ سے لیس ہو کے اپنا ساز و سامان تیار کر کے رکھنا. اور مانوی بچاؤ تقویٰ ہے. اب دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک بہت محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہاں سے چوٹ لگ جائے گی، یہاں پھسلن ہے، یہاں ٹکرانے کا ڈر ہے، اس چیز کے گرنے کا ڈر ہے. تو وہ ہر چیز کا صحیح انتظام کر کے رکھتے ہیں، کچے کام نہیں کرتے. کیوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے آس پاس کے انوائرمنٹ کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے. گھاس زیادہ ہوگی نہ ہو کہ الرجیز نہ ہو. اسی طرح اگر کسی اجتماعی جگہ پر ہیں تو ایگزٹ جو ہے وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ سارے جو پریکاشنز ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ حصی طور پر بچاؤ کے لیے. احتیاطی تدابیر، سیلف ڈیفenس کی تدبیر ہو، یہ سارے میئرز کس لیے؟ ٹریفک کا قانون کس لیے؟ اگر یہ قانون اٹھا لیا جائے تو کتنے لوگ صحیح گاڑی چلائیں گے؟ سب تعریف کرتے ہیں نا ٹریفک یہاں بہت سموتھ ہے، بہت اچھی. کس لیے؟ اس لیے کہ قانون سخت ہے. اگر آج قانون اٹھا لیا جائے تو ہر ایک اپنی مرضی کرے گا، اور جب اپنی مرضی کریں گے تو پھر حال برابر ہو جائے گا. تو یہ جو قانون کی قوت ہے یہ انسانوں کے لیے اگرچہ ایک تنگی کی بات ہے لیکن اس میں سہولت ہے. ان مع العسر یسرا، یہ معنی ہوتا ہے ان مع العسر یسرا کا، کہ تنگی میں آسانی ہے. اور اگر آپ کے نہیں مجھ سے یہ ساری پابندیاں نہیں برداشت ہوتی، میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں پھر مشکل ہوگی. یہ سارے میئرز، لائنیں جو بنائی جاتی ہیں رستوں پہ کہ یہاں اس لین میں جانا ہے، کیپ ان لین، ٹریفک لائٹ پہ رکے، جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ تقویٰ کی حصی صورت ہے. یعنی تقویٰ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ان اصول و ضوابط سے سمجھیے. اسی طرح گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ گاڑی میں ویسے لے کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو انہیں ان کی کار سیٹ پہ بٹھانا ہے، ان کو بیلٹ لگانا ہے، خود بیلٹ باندھ کے بیٹھنا ہے. یہ بیلٹ باندھنا کیا ہے؟ حفاظتی تدبیر ہے. کس لیے؟ جان بچانے کے لیے نا. اسی سے آپ تقویٰ کو سمجھیے. تقویٰ کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، اپنے انجام کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ہر اس چھوٹے اور بڑے نقصان دہ عمل سے بچنا ہے. اللہ کے قوانین کی پیروی کرنی ہے کہ جس سے آپ اس بڑی مصیبت سے بچ سکیں. تقویٰ کی زندگی محتاط زندگی. تقویٰ کیا ہے؟
محتاط زندگی. اندر سے فلیش ہونے لگتا ہے نا، جیسے ٹریفک میں باہر سے فلیش ہونے لگتا ہے کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، ریڈار آپ کو بتاتا ہے. تو متقی انسان کے اندر ایک ریڈار لگا ہوتا ہے، اور جہاں بھی اللہ کی حدود کو پھلانگنے لگتا ہے وہ فلیش کرنے لگتا ہے کہ آپ رک جاؤ. یعنی اس آیت کو پڑھ کر اگر آپ امیجن کریں کہ صحابہ کرام کے اندر کس طرح کا ڈسپلن ہوگا کہ وہ اسلحہ بھی لگائے ہوئے ہیں اپنے یونیفارم میں ایک طرح سے، اور پھر ترتیب کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آدھے آدھے کر کے ڈویژن آف ورک ہے، آدھے نماز پڑھیں، آدھے ادھر ادھر نظر رکھیں. جب وہ نماز پڑھ چکے تو دھیان بھی رکھنا ہے کہ ان کی نماز ہوگی، اب ہمارا وقت ہے اور فوراً پہنچنا ہے، اور پھر اسلحہ اٹھائے ہوئے پہنچنا ہے. یعنی کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا تعلیم ہے اسلام کی. اور ایک ہی آیت میں بار بار یأخذوا اسلحتهم خذوا حذرهم ولیأخذوا حذرهم، پھر خذوا حذرکم، محتاط رہو، بچاؤ کرو، احتیاط برتو. آج کے مسلمان یہ سب بھول گئے. ہم نے سمجھا کہ جوش اور جذبے اور غضب سے کیے جانے والے اقدامات جو ہیں جن میں کسی بچاؤ کی ضرورت نہیں، وہ شاید اسلام کی بہتر نمائندگی ہے. ایسا نہیں ہے. پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی تھی نا جہاد کے بارے میں بھی، یہ جو آیت 95 تھی کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاد یا قتال فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے کیا مطلب؟ اگر کچھ لوگ نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں ہیں، ہاں جو نکلیں گے اور کریں گے وہ اجر پائیں گے. اسی طرح جہاد صرف اس وقت ہوگا، یعنی قتال خاص طور پر، جب مسلمان ایک طاقتور پوزیشن میں ہوں گے. اگر مسلمان یہ سمجھے کہ وہ کمزور ہیں، زمین میں مستضعفین ہیں جیسے مکہ میں تھے، تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں الٹا اور مصیبت میں پھنسیں. اور یہاں پر بار بار کہا جا رہا ہے اسلحہ اٹھا کے رکھو، اپنا بچاؤ کر کے رکھو، بچاؤ کر کے رکھو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ انسان محض یہ کہہ کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد مجھے کافی ہے، نہ اسلحہ اٹھائے اور نہ ہی بچاؤ کی تدبیر کرے اور بس آنکھیں بند کر کے اندر دھند کود پڑے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ایسے جذباتی اقدام درست نہیں. تو لہٰذا خذوا حذرکم، احتیاط بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریپریشن بھی ضروری ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب حالت خوف میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو بعض اوقات چلتے چلتے بھی نماز پڑھی جاتی ہے نا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ ہم سورۃ البقرہ میں آیت 239 میں پڑھ چکے ہیں. کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے. یعنی نماز شروع کی بھی ہے اور چلتے جا رہے ہیں. مطلب کہ ضرورت ہے کسی خاص موقع پہ پہنچنے کی. مثلاً اگر کمانڈر یہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس وقت میں نماز کا بھی وقت ہے، اب نہ نماز چھوڑ سکتے ہیں نہ وہاں ڈیلے کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ نماز بھی شروع کر لیں اور چلتے بھی چلے اور اشاروں سے اپنی نماز پوری کر لیں. لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، اور بغیر کسی عذر کے انسان گھر بیٹھے نماز چھوڑ دے، اس کے لیے کیا جواز ہے. نمبر 2 یہ کہ صرف نماز ضروری نہیں، نماز با جماعت ضروری ہے، جو آج کے مردوں کو بھول گیا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر جماعت لازم ہے تو عام امن کے حالات میں بیکار ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر یا ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو کر کس طرح جماعت چھوڑی جا سکتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلحہ بعض اوقات پاک نہیں بھی ہوتا، خون لگا ہو سکتا ہے، جیسے تلوار ہے اس پہ خون لگا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نجاست بھی لگی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اٹھا کے اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. بعض اوقات آپ بچے کو اٹھاتے ہیں اور بچے کی نیپی جو ہے وہ گندی ہے، تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں ڈریں کہ پتہ نہیں اس کے نیپی میں کیا ہو اور میں نہیں اٹھا رہی، روتا ہے تو روئے. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ مغرب کے وقت بچے بہت روتے ہیں، اور مغرب کی نماز کا وقت بھی سب سے تھوڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے.
آپ اٹھائیں بچے کو اور نماز پڑھ لیں، اور اس وہم میں مت پڑھیں کہ اس کی نیپی میں کیا اور کیا نہیں، کیونکہ آپ نیپی چینج کرنا شروع ہو گئے، نماز چلی جائے گی، اور جتنی دیر میں آپ چینج کریں گے اتنے میں وہ دوبارہ بھی خراب کر دے گا. بس باہر لیک نہ کرے. تو اس لیے خذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا.